اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ لوگ ڈبل ڈبل ٹرپل ٹرپل ٹریڈے کرتے ہیں، لڑکے بیٹھتے ہیں پورا آؤٹ سیٹ اپ ہے، 5 لڑکے ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں ہم سیل کرتے ہیں، کچھ اکاؤنٹ اڑ جاتے ہیں، کچھ اکاؤنٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود۔ اس سورت کی فضیلت ہے، یہ میرے خیال میں 11واں سپارہ ہے نا؟ 11واں بھی ہم نے ٹھیک ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود مکیہ سورت ہے، اس کی آیتیں 123 ہیں، رکوع اس کے 10 ہیں۔ اس سورت کی فضیلت ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، رسول اللہ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ اما یتسالون اور اذا الشمس کورت، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی ان صورتوں میں واقعات کا ذکر ہے، بالخصوص سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم کیسے تباہ ہوئی، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیسے آیا، تو ان صورتوں میں یہ واقعات ہیں۔ تو فرمایا اس صورت نے مجھے سورہ ہود، یعنی ان صورتوں میں سے ایک سورہ ہود کا بھی ذکر آپ علیہ السلام فرمایا کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے سنن دارمی میں کہ ہر جمعے کو سورہ ہود پڑھا کرو، سورہ ہود۔ ہود نبی ایک نبی کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ ہود رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات، الف لام را۔ قرآن پاک میں 14 حروف مقطعات ہیں اور 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، 14 ہیں، 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، یعنی کسی صورت میں وہی الف لام میم دوبارہ آیا ہے، الف لام را 2-3 مرتبہ آیا ہے۔ تو الف لام را آگے لکھا ہے کف، کف کا معنی ہے ٹھہریے، یہ امر ہے، قف یعنی یہاں آپ نے وقف کرنا ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ یعنی محکم اس کی آیتیں ہیں، فیصلہ کن جن سے احکام اخذ کیے جاتے ہیں، محکم ہے۔ اس میں یعنی ایک محکم سے مراد یہ ہے کہ یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، منسوخ نہیں ہے۔ جس طرح پہلی کتابیں تھی تورات، زبور، انجیل، وہ ساری منسوخ ہو گئی قرآن پاک کے نزول کے بعد، اب ایسا نہیں ہے، اس کتاب کی آیات محکم ہے، اب یہ مٹنے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگرچہ کچھ آیات ایسی ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، ناسخ و منسوخ ہے اس میں سلسلہ، لیکن اوورآل ایسا نہیں ہے۔ احکمت آیات، محکم اس کی آیات ہیں جو یعنی کہ موجود ہیں۔ ثم پھر فصلت، تفصیل بیان کی گئی ہے، من سے لدن پاک، حکیم پاس حکیم خبیر، حکمت والے خبردار رب کی طرف سے اس کی جو ہے وضاحت کی گئی ہے، اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ فصلت مجہول کا صیغہ ہے، وہ کیا ہے اس میں محکم آیات کیا ہے؟ اس میں اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، اننی بے شک میں لکم تمہارے لیے منہ اس سے نذیر مبین، میں ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں۔ اللہ کی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ڈرانے والا ہوں اور میں بشارت دینے والا ہوں، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں
वअन इस्तगफिरू, व और अन यानी अन ये कि इस्तगफिरू मगफिरत तलब करो, रब्बकुम अपने रब से, मफूल भी बन जाएगा। सुम्मा तूबू इलैहि, फिर उसकी तरफ रुजू लाओ, किसकी तरफ? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ। युमत्तिअकुम, वो तुम्हें फायदा पहुंचाएगा, मतान हसन, अच्छा फायदा देगा तुम्हें, इला अजलिम मुसम्मा, एक मुद्दत तक, वयुअती और देगा, कुल्ल ज़ी फदलिन फदल, हर फजल वाले को फजल, यानी उसके दर्जात बुलंद करेगा। व इन तवल्लौ, अगर तुमने मुंह फेर लिया, फ़इन्नी, बेशक मैं, अखाफ़ु अलैकुम, तुम्हें डराता हूँ, अज़ाब यौमिन कबीर, बड़े अजाब, यानी यौमिन कबीर, बड़े दिन के अजाब से। यौमिन कबीरिन, यौमिन मौसूफ, कबीर सिफत, बड़े दिन के अजाब से, अजाब मुजाफ, यौमिन के मुजाफ है। तो ये अखाफू फेल बफाइल, और अलैकुम ये इसके मुतालिक हो जाएगा, अजाब यौमिन कबीर ये मफूल भी बन जाएगा। मैं तुम्हें डराता हूँ तुमको बड़े दिन के अजाब से। तो बड़ा दिन कौन सा? वो कयामत का दिन, 50,000 साल का दिन, उससे मैं तुम्हें डराता हूँ। इलल्लाहि मर्जियकुम, इसलिए कि तुम्हें अल्लाह की तरफ लौटना है। मर्जियकुम, तुमने लौटना है, इलल्लाह, अल्लाह की तरफ। वह हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। अला, सुन लो, तंबी के लिए, इन्नहुम, बेशक वो, यसनून, दोहरा करते हैं, बदलते हैं, सुदूरहुम, अपने दिलों को, सदर दिल, सदर की जमा सुदूरहुम, अपने दिलों को, यानी आप अलैहिस्सलाम जब उन्हें तबलीग करते थे तो वो इधर मुंह कर लेते थे, पीठ नबी अलैहिस्सलाम की तरफ कर देते थे, मुड़ जाते थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है, देखो सुन लो, ये सीने जो है ना वो दोहरे कर लेते हैं, लियस्तख्फू मिन्हु, ताकि वो आपसे छुप जाए, आपसे छुप जाएं, छुपने की कोशिश करते हैं। अला, सुन लो, हीन यस्तगशून सियाबहुम, जब वो लोग अपने कपड़ों में होते हैं, अपने कपड़े ओढ़े हुए होते हैं, यालमु, वो जानता है रब, मा युसिरून, जो वो छुपाते हैं, वमा युअलिन, जो जाहिर करते हैं। अल्लाह तो इनके कपड़ों के अंदर भी हर चीज को जानता है, इनके दिलों के हाल भी जानता है। इन्नहु, बेशक वो, अलीमुन, वो जानने वाला, बिदात सुदूर, दिलों की बातों को भी जानने वाला है। तो ये किस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? वमा मिन दाब्बतिन, व और मां नहीं है, मिन दाब्बतिन, कोई यानी चौपाया नहीं है, चलने वाला, दाबा कहते हैं चलने वाले जानवर को, कोई चलने वाला जानवर नहीं है, फिल अर्द, जमीन में, इल्ला, मगर अल्लाह, अल्लाह पर रिज्क, उसका रिज्क है, यानी जो भी चलता है अल्लाह तबारक व ताला उसको उसका रिज्क अता फरमाता है। कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पहाड़ों में अंदर, अल्लाह तबारक व ताला इस पर मालिक है, और अल्लाह के कर्म जिम्मा करम पर है कि वो उनको रिज्क मुहैया फरमाता है। व यअलमु, वो रब जानता है, मुस्तकर्रहा, उसके ठहरने की जगह, व मुस्तौदाहा, और उसके सुपुर्द होने की जगह। अब इसमें यह कि मुस्तकर्रहा यानी वो जो माँ के रहम में ठहरता है, वो भी रब रब जानता है, और मुस्तौदा, जहाँ ये सुपुर्द किया जाएगा कब्र में, उसको भी रब जानता है कि कब मरेगा, और ये मुस्तकर्रा कब वो पैदा होगा, रब ये सब कुछ जानता है। कुल्लुन, ये सारी चीजें, फी किताबी मुबीन, एक ऐसी किताब में जो वजाहत करती है, चीज की बयान करती है, मुबीन, उस किताब में ये सारी चीजें मौजूद हैं। जैसे इंसान पैदा अभी माँ के पेट में होता है, नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं, जब जैसे उसके 40 दिन 120 दिन, यानी जो है वो 4 महीने पूरे होते हैं, तो फरिश्ता आता है, उसका रिज्क लिखता है, उसकी पैदाइश, उसकी तकदीर, अच्छा भला, मौत, सारा कुछ लिख लेता है। तो उसके माँ के पेट में होता है, अल्लाह तबारक व तआला जानता है, और जहाँ ये सुपुर्द होगा उसको भी अल्लाह तबारक व तआला जानता है। नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं, जब किसी ने मरना होता है ना किसी इलाके में, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको वहां किसी हाजत के लिए भेज देता है, वहां जाके वो क्या होता है, फौत हो जाता है। वह हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, वो ज़ात खालक, जिसने पैदा की, अस्समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान को, फी सित्तत अय्याम, 6 दिनों में। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने
زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا اس وقت دن تھے ہی نہیں، یہ بعد میں سورج بنے، چاند بنے، سارا کچھ یہ بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت یعنی کہ مختلف اقوال ہیں، اس میں سے قول یہ ہے کہ اندازاً جو 6 دن جس طرح ہمارے ہاں اس وقت موجود ہے، اس اندازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 6 دنوں میں اس سارے جو ہے وہ چیزوں کو تخلیق فرمایا۔ اور اس کی وجہ ہے کہ یہ بتائے، اللہ تو کن کہے تو ہو جاتا ہے، کن اللہ فرمائے تو وہ فیکن، وہ چیز کیا ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں کا ذکر فرمایا، اس کی ایک وجہ یہ کہ ہمارے اندر بھی تحمل مزاجی پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق اور مالک ہے، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان دنوں کو اس طرح یعنی کہ آسانی سے اور ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے، تو ہمیں بھی یعنی کہ ایک درجہ بدرجہ کاموں کو آگے لے جانا ہے۔ وکان عرش الماء، اس کا عرش کرسی جو ہے پانی پر ہے۔ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں جانچیں، ایکم تم میں سے کون احسن عملا، کس کے عمل اچھے ہیں۔ وَلَئِن قُلْتَ، اگر آپ کہیں، انکم بے شک تم مبعوثون اٹھائے جاؤ گے، من بعد الموت مرنے کے بعد، لَيَقُولَنَّ ضرور کہیں گے وہ لوگ، الذین وہ لوگ کون، کفر جو کافر ہیں، ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر سحر مبین، کھلا جادو ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی مرنے کے بعد اٹھے؟ وہ کہیں گے یہ کھلا جادو ہے۔ اور لئن اگر اخرنا ہم مؤخر کر دیں، عنہم ان سے، العذاب عذاب کو، الی امت معدودۃ، الی طرف امت مدت، معدودۃ ایک گنتی کی ایک مدت، ہم اس کو عذاب مؤخر کر دیں، لیقولن ضرور کہیں گے، ما یحبس، کس چیز نے اس کو روکا ہے کہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ جب ہم ایک مدت تک ان کا عذاب ہٹا دیتے ہیں کہ تو عذاب کیوں نہیں آیا؟ یہاں لفظ امت، امت کے کئی معنی ہے۔ امت کا معنی جماعت بھی ہے، قرآن پاک میں امم امثالکم ذکر آیا ہے کہ یہ چوپائے، یہ جو ہے وہ طائر، اڑنے والے پرندے تمہاری ایک یعنی تمہاری مثل ہے۔ تو امت ایک جماعت معنی، یہاں امت کا معنی ہے مدت، ایک مدت تک جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے، کہتے ہیں کس چیز نے اس کو روکا ہے؟ الا سنو، یوم یاتیہم، جب وہ آئے گا نا جس دن، لیس مصروفن، پھرنے والا نہیں ہوگا، ان سے عذاب پھرنے والا نہیں ہوگا، وحاک بہم، اور گھیر لے گا ان کو ما کانو، جو تھے، بھی اس عذاب کا، یستہزئون، مذاق اڑاتے، جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، ان کو یہ عذاب گھیر لے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یستہزئون، یہ کون سا صیغہ ہے، کون بتائے گا؟ کوئی مرد مومن؟ جی حارث صاحب، یستہزئون کون سا صیغہ ہے؟ حضرت یہ جمع کا ہے، مضارع کا ہے، اور ہاں چلے، جی کون، انجینئر صاحب، رضوان صاحب بتائیں گے جی یستہزئون کون سا صیغہ ہے؟ یہ جمع مذکر غائب کا ہے، ٹھیک ہے، شاباش۔ حارث مضارع کا جمع حارث مذکر نے صحیح بتایا، ٹھیک ہو گیا، حارث نے بھی یہی بتایا۔ جی حضرت تقریباً یہی بتایا۔ ہاں یہی بتایا۔ اصل میرا مقصد پوچھنے کا کہ یہ باب کون سا ہے، میرا مقصد پوچھنے کا کیا ہے کہ یہ باب کون سا ہے؟ استفعال ہے باب شاید حضرت، استفعال، باب استفعال۔ استفعال۔ ذوالفقار صاحب، باب استفعال کی پہچان کیا ہے؟ سر شروع میں سین اور تا آتا ہے، الف سین تا، باب کے شروع الف سین تا، ٹھیک ہے۔ کل میں نے ایک ہوم ورک دیا تھا، کیا کس کے ذمہ لگایا تھا میں نے؟ میرے خیال میں گیلانی صاحب کے ذمہ لگایا تھا، حارث کے ذمہ لگایا تھا، اور ایک کے ذمہ لگایا تھا۔ ٹھیک، اچھا ذوالفقار صاحب، آپ کے ذمہ ایک کام ہے
آپ ان ابواب کی پہچان ہمیں بھیجیں گے لکھ کے. کی تھی کہ میں لکھ کے بھیجوں گا، تو شاہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی ہم لکھ کے بھیجیں گے، آپ جو ہے نا چیک کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں نہیں لکھ اچھا گا. پھر کسی نے لکھ کر نہیں بھیجی، تو میں ڈال دوں گا کل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں یہ ہم کیونکہ دیکھیں اب قرآن پاک میں بار بار انہی چیزوں کا ذکر ہے، صرف اور نحو، بار بار آپ کو یہ چیز جو ہے وہ استعمال میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک میں مقولہ سنایا کرتا ہوں صرف نحو سے متعلق، کسی کو یاد ہے؟ جی ایک قول سنایا کرتا ہوں میں صرف سے متعلق، کسی کو یاد ہے؟ جی گیلانی صاحب. یہ تو نہیں ہے اس میں کہتے ہیں صرف العلوم ونحو ابواب. ہاں صرف العلوم ونحو ابواب، ڈیلی آدھا پونا گھنٹہ نا صرف نحو کو آپ نے دیکھنا جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے، کیونکہ یہیں سے آپ کو صیغے معلوم ہو جائیں گے، اور یہیں سے آپ کو جو ہے وہ اس کا عبارت کا معلوم ہو جائے گا کہ اس کا معنی اور مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے جی. مبعوثون، ذوالفقار صاحب مبعوثون کون سا صیغہ ہے؟ مبعوثون یار ایپل ویک پر اگر پیسے مبعوثون یہ جی سر فعل ہے اس کا اپنا مفعول ہے سر، اس میں مفعول ہے نا. ہاں مبعوثن، مبعوثان، مبعوثون اس میں مفعول ہے. جی نوشین بہن آپ مجھے بتائیں مستقر رہا یہ کیا ہے؟ مستقر رہا حضرت یہ ہاں یہ لکھا ہوا یا اسی پیج پہ؟ ہاں جی مستقر رہا مستودع لکھا ہوا ہے. ہاں اوپر لکھا. یہ پہلا لفظ ہے. اچھا ہاں آپ یہ مستقر رہا. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ باب کا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ پہلے صیغہ بتائیں کون سا صیغہ ہے؟ نہیں ہوتا ہے. میں نے پے پیل کی ہے، پے پیل بھی ڈاؤن لوڈ کی ہے، سب کچھ. حضرت یہ سیگا تو واحد کا ہی ہے. واحد کا ہی ہے. اچھا مستقر. ایک چلے ایک میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، مجھے بھی کسی نے بھیجی اور اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. وہ چیز یہ ہے، آپ کو پلے اسٹور سے ایک اپلیکیشن ملے گی اچھا تعلیم القرآن نام سے. تعلیم القرآن کے نام سے. ہاں پورے قرآن میں جو صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پوری اس کی آپ کو کیا ملے گی اس میں تفسیر ملے گی. اور جہاں تک مجھے یقین ہے نوشین بہن کے پاس ہوگی یہ. ہاں یہ آپ نے سینڈ کی تھی نا مجھے؟ یہ میں نے سینڈ اچھا کیا. جی اچھا مستقر. ٹھیک ہے. اور جو بھی کچھ آپ دیکھیں گے کیا نام کیا بتایا آپ نے؟ عالم القرآن کیا بتایا آپ نے؟ تعلیم القرآن. تعلیم القرآن. یہ وہ ہے سر، یہ بھی اس میں مفعول ہے، ہا ضمیر اس میں ہے نا، مضاف جی الیہ ہاں مضاف الیہ. جی اس میں مفعول. یہ تعلیم القرآن کون سی آگے تاج کمپنی کی ہے؟ آگے کیا یار ہے؟ کافی ساری آ رہی ہیں پلے اسٹور پہ. ایک منٹ میں اس کا لنک بھیج دیتا ہوں آپ کو. ہاں لنک بھیج دیجیے سر تو میں صحیح بک رہے. بھیج دیتا ہوں، اس میں شیئر کر دیتا ہوں، میرے پاس ہے نا. چلے ٹھیک بک بھی آپ بھیج کو. دیجیے، لنک بھی بھیج دیجیے، دونوں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے ہو ایک ہی گیا آپ بات کو. ہے نا، دونوں ڈاؤن لوڈ کریں گے، ایک ہی چیز ہے نا. حضرت اس ورڈ کی کیا ذوالفقار بھائی نے گروپ نہیں بنایا ابھی تک. وہ آپ نے مفتی صاحب فرمایا تھا نا کہ ذوالفقار بھائی کوئی گروپ میں ایڈ کر لیں گے ہم لوگوں گروپ کو تو بھی ویسے جو سب کے بنے دوسرے. ہوئے ہیں، تو ایک گروپ تو سارے ہند کا الگ بنا ہوا ہے، دوسرے بنے ہوئے ہیں، فیصل آباد کا الگ ہے، مین الگ ہے، ایک صرف و نحو کا گروپ ہے، اس میں بھی کافی آدمی ہیں. اب آپ نیا گروپ بنائے، ابھی جو موجود ہے نا وہ نہیں جتنے بھی ہے نا اب سب کا بنائے. میں صرف و نحو میں سب کر لوں گا، صرف و ہاں نحو جی گروپ میں. جی سب کا جو ابھی آتے ہیں نا اس وقت سب کا اس وقت بنا دیں. ایک گروپ مستقر ایسا بنا دے جس میں سبھی لوگ آپس میں بحث کریں تو اس سے زیادہ جی فائدہ جی ہے. وہی صرف و نحو بھی ہوگا. جو وہ اپنے سب پڑھنے والے دوست ہیں نا سارے، وہ اگر ایک ساتھ ہو جائیں تو اچھا ہے. صرف و نحو گروپ ہے نا، اسی ہاں میں جو سب جو آ جائیں. جو خرافات کرے گا اس کو ترنت نکال دیا جائے گا، ختم بات ہو جائے گی. نہیں خرافات اس کے علاوہ کوئی چیز ڈالنی نہیں نا، جو نہیں نہیں بہت لوگ کرتے ہیں نا، اسی ڈر سے جو گروپ اگر الگ بنائے گئے تھے نا، تو جو ایسا کچھ کرے گا اسے نکال دیا جائے گا، پھر اسے ایڈ ہی نہیں کیا جائے گا. تو یہ تنبیہ رہے گی ان کے لیے کہ وہ بلا وجہ کی کوئی بات نہ بھیجیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مشکات المصابیح. حضرت ایک سوال معذرت چاہتا ہوں، جی ایک جی جی سوال پوچھنا تھا. آپ نے ابھی
وہ وما من دابتن کے کی تفسیر بیان کی تھی. ایک اور بھی ہم اکثر و بیشتر سنتے چلے آ رہے ہیں، دابت الارض. جی جی یہ بھی تو ایک جانور ہے نا جو صفا اور مروہ کے درمیان سے نکلے گا، مطلب جو ہم نے سنا ہوا ہے. اس کی مزید اصلاح فرمائیے کہ کیا واقعی ایسا صحیح ہے، یہ کیا ہے اس کو جی دابت الارض یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے. یہ قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی دابت الارض. قیامت کی جو 10 نشانیاں ہیں نا، بڑی نشانی، باقی تو چھوٹی تو بہت ہے نا، جو بڑی نشانی اس میں سے یہ ایک نشانی ہے دعوت الارض کی. جی محمد عابد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی حضرت اس کا پڑھ چکے نا، اس کا کیا بولتے ہیں دعوت الارض وضاحت جانور کا پہلے قانون اس کی شریعت میں. وضاحت کریں اس کی. جی جی کنویں صفا سے نکلے گا، اس کے ہاتھ میں یہ ایک عصا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، انگوٹھی ہوگی حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کی. جی یہ اتنا تیزی سے دوڑے گا اور مسلمان کے چہرے پر عصا سے نشان لگائے گا چمکدار، اور جی کافر کے چہرے پر کالا دھبا لگائے گا حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی سے. تو اس جی ٹائم مسلمان اعلانیہ زہر ہو جائیں گے اور اس ٹائم کوئی مسلمان نہ ہوگا، ٹھیک بس ہے. وہی رہیں گے جن پر نشان لگ جائے گا. جی غزالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں پوچھ رہا ہوں کہ جو مستقل ہے یہ کس باب سے اس پہ مفعول ہے؟ جی ذوالفقار صاحب. باب استفعال کا ہے. اچھا باب استفعال کے. جی اچھا صاحب جو ہم نے ابھی کیا نام ہے بیچ میں کچھ صورتیں اسکپ کر دی ہیں، ہم کیا نام ہے باقی جو صورتیں ہیں سورۃ الاعراف یہ ہم نے نہیں پڑھی نا، اسکپ کر دی ہے. ہاں یہ ابھی اس کے آپ کو اس کے ساتھ ملا دیے ہے نا، وہ انشاءاللہ کچھ دیکھ لیں گے، اس کا سسٹم بنائیں گے. اچھا ہم نے بہت ساری احادیث اسکپ کر دی ہے نا، احادیث ہاں اسکپ کر دی ہے. جی جی باقی جو اصول حدیث وہ ان کو پھر ہم نے پیچھے کر دیا آپ کے لیے، پھر یعنی کچھ آپ کے لیے کچھ ایڈوانٹیج کیے، کچھ ان کے لیے. اچھا ہاں جو حدیث دوبارہ یہ ہم نہیں پڑھ پڑھیں گے، جو اسکپ کیا ہم نے، جو اسکپ کیا وہ نہیں پڑھیں گے. دیکھیں گے چل کے آگے انشاءاللہ. صحیح ہے. ہاں انشاءاللہ ٹھیک ہوگی. اب ہم آتے ہیں مشکات المصابیح، حدیث کی جو کتاب مشکات المصابیح کو جو ہم پڑھ رہے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب الصلاۃ، باب الجماعت و فضلیہ، جماعت کی فضیلت، جماعت کا باب اور اس کی فضیلت. الفصل الاول، پہلی فصل ہے. عن ابن عمر، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفضل ب27 درجہ. بعد جماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز سے 27 درجے زیادہ جو ہے وہ اس کی فضیلت ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، آپ نے فرماتے ہیں میری قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد حممت ان آمر بحطب فیحطب، میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں حکم دوں لکڑیاں جلانے کا. ثم آمر، پھر میں حکم دوں بالصلاۃ، نماز کا. فیؤذن لہا، تو مؤذن اس کے لیے اذان کہے. ثم آمر رجل فیؤم الناس، پھر میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، یعنی وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. ثم اخالف الی رجل، پھر میں پیچھے جاؤں ان آدمیوں کے پیچھے، لا یشہدون الصلاۃ، جو نماز میں حاضر نہیں ہوئے. فاحرق علیہم بیوتہم، تو یعنی انہی کے گھروں کو میں آگ لگا دوں، انہی کے اوپر ہی. یعنی آپ علیہ السلام رؤوف رحیم رحمۃ للعالمین ہے، لیکن آپ اس بارے میں کتنی سختی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، گھروں میں پڑھتے ہیں اور جماعت میں شامل نہیں ہوتے، تو میں ان کے گھروں کو ان کے اوپر یعنی گرا دوں، جلا کے راکھ کرا دوں. والذی نفسی بیدہ، ٹھیک ہے، اور اس ذات کی قسم، لو یعلم احدہم، اگر معلوم ہوتا نا ان کو، ان میں سے کسی ایک کو، انہ، بے شک وہ، یجد ارکن سمینا، ٹھیک ہے نا، تو اسے گوشت ملے گا، ارکن سمینا، ٹھیک ہے نا، موٹا تازہ کوئی گوشت ملے گا، اور مرماتین حسنتین، یا کوئی چیزیں ملیں گی، لا شہد العشاء، تو وہ ضرور عشاء کی نماز میں کیا ہوتا، شامل ہوتا. یعنی اس زمانے بھی یہ چیزیں تھی کہ جہاں کھانا مطلب اگر پکتا ہے یا کھانا کھلایا جاتا ہے تو وہ ضرور وہاں حاضر ہوتے ہیں. تو یہ کیوں نہیں، یعنی نماز کا ان کو، نماز کی مطلب انہیں اتنا بھی نہیں ہے
اگر کھانے کے بارے میں کچھ ہوتا تو وہ ضرور تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک اصلاحی دور تھا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ منافقین ہوں جو آپ علیہ السلام کے پیچھے رہ جاتے ہوں وہ. ادروائز جو سچے صحابہ ہیں جو آپ علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے، وہ تو آپ علیہ السلام کا دیدار کرنے کے لیے ہی وہ ترستے تھے. ٹھیک ہے، تو سچے صحابہ اس لیے کہا کہ جو منافقین کو بھی صحابہ کہا گیا ہے. منافقین کو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بھی تو صحابہ تھے نا. وہ عرفی طور پر صحابہ یعنی ساتھی تھے، جس طرح حدیث پاک میں ہے نا کہ میں حوض کوثر پہ دیکھوں گا، کہوں گا کہ یہ میرے صحابہ ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے پیچھے انہوں نے کیا کیا. پھر میں کہوں گا پھٹکار ہو، ان پر پھٹکار ہو. اور فرشتے یہ بھی بتائیں گے کہ آپ بعد میں آپ کی بعد جو ہے وہ مرتد ہو گئے تھے. تو ان لوگوں کے بارے میں زیادہ ہے جو جس طرح آتا ہے نا منافقین یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یعنی سستی سے اٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ سارا انہی کی جانب ہے. باقی جو صحابہ کرام ہیں علیہ رضوان، وہ تو آپ علیہ السلام کے دیوانے تھے جو آپ علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے. بہرحال اس میں ہمارے لیے درس کیا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ باجماعت نماز پڑھیں. باجماعت نماز پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جسے تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور تمہارے درجات بلند ہوں گے. صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کیا رسول اللہ بالکل فرمایا. اس وقت مکمل کامل وضو کرنا جب وضو کرنا دشوار ہو، اور اندھیری راتوں کو مسجد کی طرف جانا، یعنی بار بار جانا اور نماز پڑھ کے وہاں بیٹھے رہنا، تو یہ کیا ہے تمہارے گناہوں کو دھو دے گا اور تمہارے درجات بلند کر دے گا. جب ہمیں موقع ملے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھیں، ٹھیک ہے، تو اکثر دیکھا گیا لوگ نماز پڑھ کے فوراً جو ہے وہ دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر چاہے باہر کوئی کام نہ ہو. نہیں، اللہ کا جب تک آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو آپ گویا کہ نماز میں بیٹھے ہیں. ہم ٹوٹے کم کر دیں. انہی سے روایت قال، کن سے روایت پیچھے جو ہے جو راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی سے روایت ہے. کہتے اتن نبی، ایک شخص آیا. اتن نبی رجل عاما، ٹھیک ہے، عطا فعل النبی مفعول بھی، یہ مقدم ہو گیا. رجل اس کا فاعل آ گیا عطا کا. رجل عاما، رجل موصوف، عاما صفت. ایسا آدمی آیا جو نابینا تھا. کس کے پاس آیا؟ اتن نبی، نبی علیہ السلام کے پاس آیا. فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انہ بے شک وہ، یعنی اپنے بارے میں بات کر رہا ہے، لیس لی قائد، مجھے راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے. یقودنی الی المسجد، کہ مجھے مسجد تک لے جائے، میں نابینا ہوں. فسأل رسول اللہ ان یرخص لہو، وہ سوال کر رہے تھے نبی علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام انہیں رخصت دیں. فیصلی فی بیتی، کہ وہ نماز گھر میں پڑھے. فرخص لہو، تو آپ علیہ السلام نے انہیں رخصت عطا فرما دی. فلما ولا، جب وہ پیٹ پھیر کے پیچھے گیا، دعاہ، آپ علیہ السلام نے اسے پکارا. بات سنو، ادھر آؤ، ٹھیک ہے. فقال، آپ علیہ السلام، حل تسمع النداء بالصلاۃ، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ قال نعم، عرض کی جی ہاں میں سنتا ہوں. قال فاجب، فرمایا پھر واجب ہے، تم پھر کے آ جاؤ. تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. کہ آپ قریب، اگر آپ قریب ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، اور آپ سفر میں نہیں ہے، تو آپ، یعنی اتنی سختی ہے، تو اس لیے اس کو وجوب میں لایا گیا کہ آپ پر واجب ہے کہ آپ کیا کریں، جماعت میں شامل ہوں. تو سستی نہیں کرنی چاہیے. یہ نیکیاں بہت زیادہ ہمارے کام آئیں گی اس دن جب ہمیں نیکیوں کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی. وعن ابن عمر سے بات ہے انہ اذن، ہاں فیمیل کے لیے نہیں ہے جماعت. کس کس کے لیے جماعت میں شامل ہونا؟ بالغ کے لیے، صحت مند کے لیے، عاقل کے لیے، ٹھیک ہے. اور کس کس کے لیے جماعت کی رخصت ہے؟ فیمیل کے لیے، عورتوں کی جماعت کی رخصت ہے. آئے تو ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بیمار کو رخصت ہے، مسافر کو رخصت ہے، قیدی کو رخصت ہے. وعن ابن عمر سے روایت ہے انہ اذن بالصلاۃ فی لیلۃ ذات برد وریح، انہوں نے اذان کہی، یعنی مؤذن کو کہا کہ تم اذان کہو، ٹھنڈی رات تھی،
हवा बहुत चल रही थी। थुम्मा क़ाल अला सल्लू फिर रिहाल, आपने या खुद आपने अजान दी, अन्नु अज़्ज़न बिस्सलाती, आपने अजान दी। क़ाल फरमाया अला सल्लू फिर रिहाल, अपने घरों में नमाज पढ़ो। अला सुन लो, सल्लू फिर रिहाल, अपने घरों में नमाज पढ़ो। थुम्मा क़ाल, फिर फरमाया इन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यअमुरुल मुअज़्ज़िना, कि नबी अलैहिस्सलाम मुअज़्ज़िन को हुक्म देते थे, इज़ा कानत लैलतुन ज़ातु बर्दिन व मतरिन, जब ऐसी रात होती जिसमें बारिश होती है, लैलतुन ज़ातु बर्दिन व मतरिन, ठंडी रात होती और बारिश होती, यकूलु, आप अलैहिस्सलाम फरमाते अला सुन लो, सल्लू फिर रिहाली, अपने घरों में नमाज पढ़ो। जब हवाएं चल रही हो और शदीद जो बारिश हो रही हो, तो इमाम या मुअज्जिन ये ऐलान करे भाई अपने अपने घरों में नमाज पढ़ो। और ये हमने पिछले साल किया है 1-2 मरतबा, जब ज़्यादा बारिश हो रही थी, अजान के बाद भी बारिश नहीं रुकी, तो हमने इस सुन्नत पर अमल करते हुए ये ऐलान किया कि अपने अपने घरों में नमाज पढ़ो भाई, ठीक है। ये तो फिर कोरोना के सवाब वही साथ मिलेगा। याद दुबई में भी होता रहा ऐलान मस्जिदों नबी में। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान कि जो बीमार है, कोई मजबूर है, कोई सफ़र में है, तो एक उसकी रूटीन है नमाज पढ़ने की जमात के साथ, कुरान जो एक रूटीन है उसकी, तो उसकी रूटीन वो हट गई है सफ़र की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, बीमारी की वजह से, उसको अजर वही मिलेगा। तो घर में पढ़ेंगे, सवाब उनको घर में मिलेगा, चूंकि अब मजबूर है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, इजाज़त है कि आप अपने घरों में नमाज पढ़ें, ऐसी हालत में जहाँ नमाज पढ़ना मुश्किल हो। वानो, उन्हीं से रिवायत क़ाल क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा वुदी अशा अहदुकुम व उक़ीमतिस सलाह, जब खाना अशा, इशा होती है नमाज, इशा रात वाली नमाज, और अशा होता है रात का खाना। जब रात का खाना रखा जाए और नमाज खड़ी हो जाए, फब्दऊ बिल अशा, फिर पहले खाना खा लो, ताकि तुम्हारा जहन नमाज में खाने की तरफ ना हो। भूख ज्यादा लगी है, अगर नॉर्मल भूख है तो फिर तो कोई मसला नहीं, भूख ज्यादा लगी है तो फिर इब्तिदा किससे करो, खाने से। वला याजल हत्ता यफ़रुग मिन्हु, तो जल्दी न करो यहाँ तक कि फारिग हो जाओ खाना खा के, उसके बाद जाके नमाज में शामिल हो जाओ। तो एक ये भी छूट है जमात से। वकान नब्नु उमर, इब्ने उमर का अमल था, यूदउ लहु ताम, आपके लिए खाना रखा जाता, व तुकामुस्सलाह, इकामत हो रही होती थी, फला यातिहा, तो नमाज पर नहीं आते थे, हत्ता यफ़रुगा मिन्हु, यहाँ तक कि खाना खा के फारिग होते, तसल्ली से खाना खा लिया, उसके बाद जो है वो नमाज के लिए आए। ये बाज़ औक़ात ऐसा होता था, वो करते थे, ठीक है जी। तो आदत नहीं बना लेनी चाहिए कि नमाज से भागने की, लेकिन ऐसा अगर वाकई भी ऐसा मसला है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये अमल कर सकते हैं। वइन्नहु लयस्मउ क़िराअतल इमाम, आप खाना खा रहे होते थे और इमाम किरात भी कर रहा होता था, आपने पहले आपने कहा मैंने खाना खाना है तसल्ली से, ये इंसान की ज़रूरत में से शामिल है, तो पहले ज़रूरत को पूरा करे उसके बाद, ठीक है। वअन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु ला सलात बिहदरति ताम, जब खाना हाजिर हो जाए फिर उस वक्त नमाज नहीं है, फिर पहले खाने में जुड़ जाए, पहले खाना तसल्ली से खाएं। वला वो युदाफ़िउ अल अखबसान, और जब वाशरूम का हो इरादा तो उस वक्त भी नमाज ना पढ़े, पहले पेशाब वगैरह करके सुकून के साथ, चाहे नमाज जमात का हो रही है तो आप पहले वाशरूम जाएं, पेशाब करें, उसके बाद जो है वो नमाज में शामिल हो जाएं। तो अगर वाशरूम की हाजत है, नमाज में शामिल हो रहा है, तो ये मकरूह है। तो इसलिए हुक्म यह है कि पहले आप जरूरत जो है उसे पूरा करके फिर आप जो है वो नमाज में शामिल हो। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा उक़ीमतिस सलाह फला सलात इल्ला अल मक्तूबा, जब नमाज की इकामत कही जाए तो फिर आपने सिर्फ फर्ज ही पढ़ना है, फिर आपने क्या पढ़ना है, फर्ज पढ़ना है। जोहर के लिए आप खड़े हुए, 2 रकातें आपने पढ़ ली, इकामत होगी तो आपने तोड़ देनी है, यानी 2 नफल हो गए, अत्तहियात पढ़ के आपने सलाम फेरना और जो है वो आप उसमें शामिल हो जाना है। फजर के लिए कुछ सख्ती होती है, उसमें भी यही है कि अगर आप जमात, आपको पता है कि अभी जमात हो रही है, आप अभी घर में हैं, तो फिर आप सुन्नतें पढ़ें, और आप अगर आपको यकीन है कि मैं फर्ज में पहुंच जाऊंगा तब है। लेकिन मस्जिद में जाके पिछली सफ में खड़े होके सुन्नत पढ़ना, इसको कोई सही नहीं समझता, ठीक है। जो सुन्नतों की बहुत ज्यादा अहमियत है, तो उसमें यह है कि अगर आप हजरत इब्ने उमर का ही जो है वो अमल है, उस पर मेरी वीडियो भी है, इब्ने मसूद का भी अमल है कि जब वो
دیکھتے تھے کہ نماز کھڑی ہوگی فجر کو، وہ سنت نہیں چھوڑتے تھے. تو حضرت ابن عمر جو ہے وہ ساتھ ہی نبی علیہ السلام کے گھر میں، جو آپ کی بہن حضرت حفصہ کا گھر تھا، وہیں جو ہے وہ آپ سنتیں پڑھ کے پھر آگے نماز میں شامل ہوتے تھے. لیکن ہم اس طرح اگر مسجد میں آ کے نماز ہم دیکھیں کھڑی ہو گئی تو پھر نماز ہی پڑھیں گے، اور پھر سنت کب قضا کریں گے، اس پہ ہم نے پچھلے دنوں اس پہ پوری تحقیق سے بات ہوئی ہماری. سنت کی قضا ہی کوئی نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فجر کے فرضوں کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. اور یہ ایک روایت ہے جس میں آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ فجر کے فرضوں کے بعد ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ علیہ السلام فرمائیے یہ دو نمازیں کہاں سے ہو گئیں؟ تو اس نے عرض کیا رسول اللہ میں نے سنت نہیں پڑھی تھی تو اب میں پڑھ رہا ہوں. تو آپ علیہ السلام خاموش ہوئے. تو اسی حدیث کے نیچے امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. وعن ابن عمر سے روایت ہے قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استاذنت امرأة احدکم الى المسجد فلا یمنعها، اگر عورت مسجد میں جانے کا ارادہ کرے تو اسے تم منع نہ کرو. اگر پردے کا اہتمام ہے اور نماز مسجد میں عورتوں کے لیے الگ نماز کی جگہ ہے، اگر وہ جانا چاہیں تو وہ کیا کر سکتی ہے؟ جا سکتی ہے. وعن زینب امرأة عبداللہ بن مسعود قالت قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زینب جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ تھی، وہ کہتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہم سے فرمایا اذا شہدت احداکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے فلا تمس طیبا، تو خوشبو لگا کے نہ آئے. جب بھی کوئی عورت مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے خوشبو لگا کے نہ آئے. اور اگلی حدیث میں بھی اسی طرح ابن ابو ہریرہ سے کہ آپ نے فرمایا کوئی بھی عورت کوئی بخورن یعنی کوئی بھی خوشبو والا کام کر کے وہ لگا کے جسم پر، فلا تشہد مع العشاء الآخرہ، عشاء کی نماز آ کے ہمارے ساتھ ادا نہ کرے خوشبو کی حالت میں. تو یہ چیزیں تھی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ذوالفقار صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ جی ذوالفقار صاحب. وہ یہ تھا کہ سوال کل والے سبق سے نہیں ہے، پہلے سے ہے. میں پڑھ رہا تھا حدیث جو ہے نا خبر غریب کی اقسام، فرد مطلق اور فرد نسبی. نہیں ابھی اس سبق کے بارے میں تو کوئی بات نہیں نا؟ نہیں سبق کے بارے میں نہیں. ٹھیک ہے. جی غزالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ نے یہ حدیث بیان کیا ہے کہ جس کو ترمذی نے کہا ہے کہ صحیح نہیں ہے، اس طرح کی اگر میرے کو صحیح حدیث مل جائے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ ہمیں مطلق حکم جو ہے نا اس پر عمل کرنا ہے. نبی علیہ السلام فرمایا فرضوں کے بعد نماز نہیں ہے، نہیں پڑھنی. جی اس پر عمل ہے. اگر کوئی حدیث مل جائے تو پھر جواز ہو جائے گا، وہ جواز مل جائے گا اسے؟ حدیث نہیں نا ہماری نظر میں ابھی ایسی کوئی نہیں ہے، جو وہ بیان کرتے وہ ضعیف حدیث ہے. جی ٹھیک ہے. جی حضرت جی یہ جو خوشبو لگانے کا ہے یہ صرف نماز مسجد میں جانے کے لیے عورت کے لیے ہے یا جیسے باہر جیسے عورتیں جاتی ہیں؟ ویسے بھی باہر بھی عورت جو ہے نا جس کی خوشبو آتی ہے وہ نہ لگائے. جس کی جرم ہو کوئی یعنی جیسے لپسٹک وغیرہ کوئی چیزیں وہ عورت لگا سکتی ہے، لیکن وہ پرفیوم وغیرہ استعمال کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. جی گیلانی صاحب. ہم نے میں پڑھا کہ 18 عذرات ہیں ترک جماعت کے، یعنی ان میں سے غبار سوار ہونا، آندھی ہونا، طوفان بیمار ہونا، یہ 18 جی 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 بالکل. اس میں پوری وضاحت ہے کہ کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سے کچھ یہاں بھی ہو گئے نا ابھی جو ابھی ہم نے پڑھے کہ بارش ہو رہی ہے اور ہوا بہت مطلب جو ہے وہ تیز ہے، یہ سارے اس میں پھر شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. محدثین حدیث بیان کرتے فقہ پھر اس سے پورا رزلٹ نکالتے کہ کیا ہے. اب ہم آتے ہیں اصول حدیث کی طرف. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. خبر متواتر. ذوالفقار صاحب آپ کا مائک جو ہے نا میرے خیال میں وہ اچھا ٹھیک. خبر متواتر یہ ہم نے کل پڑھا تھا. اس کی تعریف کے ہر طبقہ میں اتنے راوی ہوں، ٹھیک ہے، کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، یہ اس کی خبر ہے. پھر اس کی آگے شرائط تھی کہ راوی کثیر ہوں. پھر حضرت محال مطلب محال ناممکن. ہاں ٹھیک ہے. تو کثرت اس طرح ہو کہ اس پر عادتاً ان کا اتفاق ہونا منع یعنی ممکن نہ ہو. اور سند کی انتہا آخر میں سمینا، ٹھیک ہے،
यानी ये भी हो, समय ना हो, राय ना हो, ठीक है ना, अकली तौर पर ना हो, जैसे आलम हादिस इस तरह की चीजें ना हो। और फिर हम आगे ये पढ़ा के खबर मुतवातिर दो किस्में, लफ्जी और मुतवातिर मानवी। लफ्जी ये कि मन काज़ब अलैहि मुतअम्मिदन, ये एक इसी तरह मुतवातिर तौर पर ये हदीसें आए, ठीक है। और मानवी ये कि अल्फाज मिलते जुलते हों, ये भी अगर खबर मशहूर वो हदीस जिसके रावी हर तबके में कम से कम 3 हो लेकिन हद तवातर तक न पहुंचे, जैसे अल मुस्लिम मन सलल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, ये क्या है, खबर मशहूर है। हुक्म, इससे इल्म तमानियत हासिल होता है और इससे साबित होने वाला हुक्म वाजिबुल अमल होता है खबर मशहूर से। फिर आगे खबर अजीज वो हदीस जिसकी सनद के किसी तबके में कम अज कम 2 रावी रह जाए, यानी सनद के किसी भी तबके में 2 रावी आ गए तो हदीस अजीज होगी, 3 होंगे उससे ज्यादा होंगे मशहूर होगी, और कसीर तादाद में हो और उनका झूठ पर मुत्तफिकन और मुहाल हो तो फिर वो क्या होगी, मुतवातिर होगी। मिसाल ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही वन्नास अजमईन, ये क्या खबर अजीज है, ठीक है। हुक्म इसका खबर अजीज जन का फायदा देती है, लेकिन करायन और शवाहिद से कुव्वत पाकर ये भी वाजिबुल अमल हुक्म का फायदा देती है। खबर गरीब वो हदीस जिसकी सनद के किसी भी तबके में 1 रावी रह जाए, किसी भी तबके में, ठीक है, पहले 4 थे, 3 थे, फिर एक जमाने में 1 रावी रह जाए। अब ये आम है, चाहे ये तफरद एक तबके में पाया जाए या एक से ज्यादा, ठीक है, या सारे एक ही हों, सारे रावी हों, उसे कह के खबर गरीब कहेंगे। गरीबुन हदीसुन गरीबुन, इमाम तिरमिजी अक्सर लिखते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये उसकी एक मिसाल है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, क्योंकि हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी है, यानी ऊपर से जो रिवायत करने वाले हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु। हुक्म, खबर गरीब जन का फायदा देती है, ताहम इसकी तायद में कराइन और शवाहिद के मिलने से इस पर भी अमल जरूरी होता है। खुलासा, खबर मुतवातिर के अलावा हदीस की आखिरी 3 अक़साम मशहूर, अजीज और गरीब, वैसे हर एक को खबर वाहिद भी कहते हैं, ये यानी खबर अहाद कहते हैं इसको, ठीक है ना, खबर वाहिद या खबर अहाद कहते हैं इनको। लिहाजा शुरू में हदीस की यूं तकसीम की जा सकती है कि हदीस की 2 अक़साम है, खबर मुतवातिर, खबर अहाद। अहाद की जमा क्या है, अहाद, ठीक है। फिर अखबार अहाद की 3 किस्में हैं, मशहूर, अजीज और गरीब। मशहूर, अजीज और गरीब, पहले कहेंगे 2 किस्में, मुतवातिर और अखबार अहाद, ठीक है। फिर आगे हम कहेंगे अखबार अहाद जो है ना वो 3 किस्म की है, मशहूर, अजीज और गरीब। जी अब आगे आएंगे फर्द मुतलक और फर्द नस्बी। यहाँ से आप जुल्फ़िकार साहब बात कर रहे थे? जी सर जी, ठीक है। गराबत सनद के एतबार से खबर गरीब की अक़साम, ठीक है, पीछे हमने पढ़ा है ना खबर गरीब, ये खबर अजीज, खबर ये गरीब जिसमें कि सनद के किसी तबका में भी रावी 1 रह जाए, ठीक है, तो वो एक किसी तबके में रह जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, खबर गरीब कहेंगे, ठीक है। अब गराबत जो है इसके बारे में, सनद में गराबत के एतबार से खबर गरीब की 2 किस्में हैं, फर्द मुतलक और फर्द नस्बी। फर्द मुतलक वो हदीस गरीब जिसकी असल सनद में गराबत हो, असल सनद से मुराद सनद की वो तरफ जिसमें सहाबी हो, यानी सहाबी की तरफ से एक ताबी रिवायत करे, ठीक है, यानी कि हजरत अच्छा आगे मिसाल, जैसे अल वलाओ लोहमतुन का लोहमतिन नसबी, ठीक है, तर्जमा, विला नस्बी रिश्ते की तरह एक रिश्ता है, इसे ना बेचा जा सकता है, ना हिबा किया जा सकता है, और ना ही इसका वारिस हुआ जा सकता है। इस हदीस को हजरत अब्दुल्ला बिन दीनार ताबई रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत इब्न उमर से रिवायत किया है, ठीक है। विला यानी वो जो मौला बनते हैं ना, मौला जो ये किसी पहले गुलाम हुआ करते थे ना, फिर उसका जो है वो उसमें एक ये है कि अगर गुलाम मर जाए तो उसका फिर वारिस कौन बनेगा, उसका मौला बनेगा, वो आका बनेगा, ठीक है ना। तो जो विला है ना वो बेची नहीं जा सकती कि मैं आका हूं तो अब मैं तुम्हें बेच, गुलाम तो बेचा जा सकता है, लेकिन जो विला, जब मैं आका हूं तो मैं ही आका हूं बस, अगर वो फोत हो गया तो सारा कुछ मेरा होगा। अच्छा, ये फर्द मुतलक की एक मिसाल हो गई। फर्द नस्बी वो हदीस गरीब जिसके दरमियान सनद में गराबत हो, यानी असल सनद में तो रावी कसीर हो लेकिन इसना सनद में रावी अकेला रह जाए। मसलन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि दखल मक्का व अला रासी मिगफर, कि आप अलैहिस्सलाम मक्के में दाखिल हुए, आप अलैहिस्सलाम के
سر پر جو ہے وہ جو خود تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس کے درمیان سند میں امام مالک امام زہری سے روایت کرنے میں منفرد ہے، اس لیے اس کو فرد کیا کہیں گے، نسبی کہیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، فرد مطلق اور فرد نسبی خبر غریب کی دو قسمیں ہیں، اور خبر غریب کا حکم گزر چکا ہے، لہٰذا اعادے کی ضرورت نہیں ہے. فرد کا اکثر اطلاق فرد مطلق پر اور غریب کا اکثر اطلاق فرد نسبی پہ ہوتا ہے. تو مطلب بتانے کا مقصد انہوں نے یہ بتایا کہ حدیث غریب وہ ہوتی ہے جس کی کسی بھی جو ہے وہ طبقے میں ایک راوی رہ جائے، ٹھیک ہے. مثلا صحابہ کے طبقے میں ایک ہو، تابعین کے طبقے میں ایک ہو، یا نیچے محدثین کے طبقے میں ایک ہو، تو اسے ہم حدیث غریب کہیں گے. لیکن آگے تھوڑی سی اس کی وضاحت یہ ہو جاتی ہے کہ فرد مطلق اور فرد غریب کہ جو ایک تابعی ہے وہ ایک صحابی سے روایت کرے، یعنی صرف ایک ہی صحابی روایت کر رہا ہے، اس سے کہیں گے فرد مطلق. لیکن بیچ میں آگے تابعی ہے یا کوئی محدث ہے تو وہ ایک رہ گیا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ صحابی ایک ہی روایت کرے، اسے فرد مطلق کہتے ہیں. اور تابعی نے اسے سنی، پھر اس نے بہت سارے اور تابعیوں نے بھی سنا دیا اس کو، تو اسے کہیں گے فرد مطلق. اور فرد مطلق ایک یہ ہے کہ حضور سے کئی صحابہ نے سنا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو آگے پھر ایک ہی صحابی روایت کر رہا ہے، ایک طبقے میں ایک ہی تابعی روایت کر رہا ہے، صرف ایک ہی تابعی روایت کر رہا ہے. تو اب اس میں اس کو کہتے ہیں فرد نسبی. اوورآل اس کو کہیں گے حدیث غریب، لیکن اس میں تھوڑی سی آگے علم ہے، انہوں نے اس کی تھوڑی اس بارے میں وضاحت کر دی ہے. جی ذوالقار صاحب اب بتائیں. جی سر، سوال یہی ہے کہ جس طرح فرد مطلق ہے نا سر، اس کی ادھر وہاں پر یہ تعریف لکھی ہوئی ہے اس کتاب میں، یعنی کہ وہ حدیث غریب جس کی اصل سند میں غرابت ہو، اصل سند سے مراد سند کی وہ طرف جس میں صحابی ہو، یعنی صحابی سے صرف ایک تابعی روایت کرے. مگر جو ایک صحابی نے حضور سے سنا ہے، بس اس کو کہیں گے، یعنی ایک ہی صحابی نے سنا ہے. ہاں، ایک ہی صحابی نے سنا ہے. اچھا، اسی سے ایک ہی تابعی نے روایت کیا ہے. نہیں، اسی سے کئی تابعی کر لیں، صحابی ایک ہی ہے. لیکن یہاں پر لکھا ہے نا، یعنی صحابی سے صرف ایک تابعی روایت کرے اسی کتاب میں. یہ آپ یہ جو یہاں تو نہیں ایسا. یہ آپ جو کھولی ہوئی کتاب لکھنے میں کچھ ہو گیا ہوگا، وہ جو کہہ رہے ہیں نا. نہیں، فرد مطلق صحیح کہہ رہے ہیں ذوالفقار بھائی. اوپر جو پیج 1 فرد مطلق کی بتا رہے ہیں نا ذوالفقار بھائی آپ. جی، فرد مطلق بتا رہا ہوں جو اسی کتاب میں آپ تعریف کے سامنے. اس میں بھی وہ جو لکھا ہے یعنی صحابی سے صرف ایک تابعی روایت کرے، ٹھیک ہے نا. تو فرد مطلق وہ حدیث غریب جس کی اصل سند میں غرابت ہو، اصل سند سے مراد سند کی وہ طرف جس میں صحابی ہو، اکیلا صحابی ہو، بس یہ. پھر وہ صحابی سے اکیلا صحابی ہو، ٹھیک ہے. پھر ایک تابعی کرے، پھر وہ دوسرے تابعی کو بتائے، یہ چلتا چلتا بہت سارا ہو جائے، لیکن اصل میں وہ صحابی ایک ہو، صحابی ایک ہی ہو. ہاں، صحابی ایک ہو. یہ بھی ہے نا، اصل سند میں غرابت نہ ہو، یعنی صحابہ کی تعداد زیادہ ہو، پھر غرابت یہاں پر نہیں آ رہی. اصل سند میں ایک ہی صحابی حضرت عمر فاروق ہے نا. ایک صحابی تو غرابت نہیں ہو جاتی، ایک صحابی وہی تو، تبھی تو فرد مطلق تبھی ہو رہی ہے. اچھا، فرد رسمی صحابی بھی ایک ہے اور تابعی بھی ایک ہی آگے. ہاں، پھر آگے تابعی دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہے، ساریوں کو. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بھی لکھا ہے یعنی وہ کیا ہے کہ اصل سند سے مراد صحابی والی طرف ہے، اور صحابی سند کی کڑیوں میں سے ایک حلقہ اور کڑی ہے، یعنی جب ایک حدیث کو اکیلا صحابی بیان کرے تو اس کا نام غریب مطلق ہے یا فرد مطلق ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری پھر اس میں کیسے آئے گی؟ دوسری تابعی کے نیچے اس کی وضاحت پوری کر دی نا، کہ یہاں تابعی کوئی دوسرے تابعی کو بتا رہا ہے، وہ صرف اکیلا تابعی ہے، وہ تابعی بھی اکیلا ہی ہے. ہاں، اس کی مثال دی ہے نا، جیسے انہوں نے مثال دی ہے، نام بھی انہوں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے. وہ حدیث غریب جس کے درمیان سند میں غرابت ہو، یعنی اصل سند میں تو راوی کثیر ہو، لیکن اسناد سند میں کوئی راوی اکیلا رہ جائے، اسناد سند میں، ٹھیک ہے جی. اچھا، جیسے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے سند میں امام مالک امام زہری سے روایت کرنے میں منفرد ہے. امام مالک، ہاں، یہاں امام مالک ایک ہے نا، ٹھیک ہے نا. ہاں، امام زہری سے تو اس وقت بہت سارے اور بھی تابعی ہو سکتے ہیں، لیکن امام مالک نے جب روایت کی صرف اکیلے ہی ہیں. پھر اس میں فرق پھر صحابی اور تابعی کے رہ گیا نا.
हाँ जी, हाँ अगर साहबी नहीं एक से ताबी रिवायत नहीं है है, तो फिर वो फर्द ताबई मुतलक का है। नहीं रहा, सहाबी का है और नीचे किसी कोई भी और हो, मुहद्दिस जैसे इमाम मालिक ताबी तो नहीं है। अच्छा जी, हाँ, इमाम मालिक ताबी नहीं है। यानी ताबी से जो रिवायत करे, मतलब वही हो हाँ गया जी, ना। जी अगर जी साहबी एक से रिवायत हो रही है तो फर्द मुतलक है, अगर एक ताबी से रिवायत नीचे एक से हो रही है तो वो फर्द नस्बी है। ठीक ठीक हो गया। अब ये हो गया। अब मैं कल जो मैंने काम दिया था अपना इसका सर्फ का, मोहम्मद इमरान साहब इनसे जरा सर्फ सुनिएगा। जो मैंने इनसे पूछे थे ना अपने 24 अबवाब, इमरान साहब जी हैं, जी इनसे जरा वो सुनिएगा जी ठीक है मुख्तलिफ तरीकों से, ताकि इनको ये अबवाब पूरे याद होने चाहिए। जी जी ठीक है, और उनका मस्दर भी, माजी और मुजारे अमर, 3 चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है जी, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है डॉक्टर साहब, खैरियत खैरियत से है? हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। बस ये है कि सूरज सूरज हमारी तरफ भेज दें आप इधर सिंध से। लेकिन लोगों को नहीं पता। नहीं, हमारे पास भी खूब मजेदार सर्दी है साईं। अच्छा, हाँ, अच्छी सर्दी है। हमारे यहाँ भी ठीक ठाक है माशाल्लाह। आपके यहाँ तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, वैसे भी बहुत होती है सर्दी पंजाब में तो। हमें तो 10 दिन हो गए, हमने नहीं देखा सूरज का चेहरा। अल्लाह। जी ताहिर साहब, क्या हाल है? वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप मैं 10 दिन एक हमें मिनट जरा, मैं ये रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है। हमें हजरत हमें 2 महीने हो गए हैं सूरज की शक्ल नहीं देखी, मतलब ऐसे भूल गया सूरज कैसा होता है।